یہ تو لازمی امر ہو چکا ہے۔ ہوٹلنگ ہوگی، چائے کے لیے بیٹھے ہیں دوست احباب، وہاں پر بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، دوسرا شوق سے سن رہا ہے، نیت کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے ہی اپنی مرضی سے غیبت سننا سخت گناہ ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ، حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی، اس کے مصنف گزرے ہیں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے دوستوں کی محفل کے اندر گیا، تو اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر میرے دوست غیبت کر رہے تھے ایک ساتھی کی۔ میں نے جا کر انہیں کہا کہ بھائی غیبت نہ کرو، غیبت سے باز آ جاؤ۔ وہ باز نہیں آئے، تو میں نے پھر کہا کہ غیبت سے باز آ جاؤ ورنہ میں اٹھ کر مجلس چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ ساتھی باز نہیں آئے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میں اس مجلس کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے سوچا کہ گھنٹہ 2-3 گزر چکے ہیں، امید ہے اب جو ہے بات تبدیل ہو گئی ہوگی، بات کا رخ تبدیل ہو گیا ہوگا، غیبت ختم ہو گئی ہوگی۔ میں پھر دوبارہ جا کر مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ میں دوبارہ مجلس کے اندر گیا، دیکھا پھر وہ غیبت کر رہے ہیں۔ میں نے پھر انہیں منع کیا، لیکن دوست احباب تھے، فرمایا کہ انہوں نے مجھے مجبور کر لیا اور میں ڈھیلا پڑ گیا۔ میں غیبت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا، میں غیبت سنتا رہا۔ اب دیکھیں، اپنی مرضی سے غیبت کر نہیں رہے لیکن غیبت سن رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں رات کو جب مجلس برخاست ہوئی، گھر گیا، میں جا کر سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ میرے خواب کے اندر ایک شخص آیا، انتہائی لعین اور جو ہے موٹا تازہ کالا کلوٹا، اور اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی آنکھیں ہیں۔ وہ تھال اٹھائے ہوئے آیا، آنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ اس کے اندر جو گوشت موجود ہے آپ کھائیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کے اندر سور کا گوشت موجود تھا۔ خواب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گوشت موجود ہے، آپ اسے اٹھائیے اور کھائیے۔ حضرت کہنے لگے کہ بھائی میں تو یہ گوشت نہیں کھاتا، یہ تو سور کا گوشت ہے، میں اس گوشت کو نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کھائے گا اور میں کھلاؤں گا، بغیر کھلائے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میں اس شخص نے مجھے اٹھایا، زبردستی نیچے لٹایا، لٹانے کے بعد زبردستی اس گوشت کو جو ہے سور کے گوشت کو میرے منہ کے اندر ڈالا، اور اس کی سڑان کی وجہ سے مجھے قے آ گئی، اور اس قے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ذائقہ میں نے منہ کے اندر محسوس کیا، اور 1 مہینے تک اس غیبت سننے کی وجہ سے میں اس کا ذائقہ محسوس کرتا رہا۔ اتنا سخت گناہ ہے غیبت کرنا، جس کو آج ہم معمولی سے سمجھتے ہیں، جس کو آج ہم جو ہے اپنے تلذذ کے لیے استعمال کرتے ہیں، مزے کے لیے اپنے بھائی کی یا اپنے ساتھی کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کی برائی بیان کرے۔ حدیث میں بھی منع کیا گیا، قرآن پاک کے اندر بھی منع کیا گیا، اور یہ احادیث بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ بھی بتا دیا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات بھی بتلا دی کہ اگر انسان خوشی سے غیبت سنے تو اس پر بھی گناہ ہے، اور وہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، برابر کا مجرم ہے۔